معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 18، جالندھر ڈویژن۔ سب ہیڈنگ: گجروال کا دورہ۔ مسٹر شمشاد کی داستان نے مجھے انتہائی متاثر کیا، وہ اس لحاظ سے کہ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنا تھا، لیکن جو تفصیلات انہوں نے مجھے بتائی تھیں وہ سن کر میں ان کے آبائی گاؤں گجروال جانے کا کافی مشتاق ہو گیا۔ شمشاد صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا گاؤں کافی بڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد اب یہ مزید بڑا ہو گیا ہوگا۔ دہلی سے میرے ساتھ ہتیش گسین اور ورن سنگھ بھی شامل ہو گئے۔ پاکستانی اخبار میں میرے کالم پڑھنے کے بعد سے ہتیش گسین کے ساتھ میری کافی عرصے سے خط و کتابت ہو رہی تھی۔ ہم تینوں 29 نومبر 2005 کو گجروال پہنچے۔ گجروال لدھیانہ سے 20 کلومیٹر دور واقع تھا اور ان دنوں یہاں کی آبادی 9000 نفوس پر مشتمل تھی۔ ہم نے شمشاد کے اسکول کا دورہ کیا اور اس رجسٹر کی تصاویر لی جہاں ان کا نام اور دیگر ریکارڈ درج تھا۔ یہ واقعی ایک بڑا اور تاریخی اسکول تھا۔ اس کے بالکل بالمقابل ٹیکنیکل کالج بن چکا تھا۔ چونکہ گاؤں کے سرپنچ کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی بعض بزرگوں کو ہم سے ملوا دیا۔ ان لوگوں کو شمشاد کے والد اور نور دین کا پتہ تو تھا، لیکن چونکہ یہ ارائی محلے میں رہتے تھے اس لیے انہیں شمشاد کے خاندان پر حملے کا آنکھوں دیکھا حال معلوم نہیں تھا۔ البتہ انہوں نے ارائی محلے میں ہونے والے خونی واقعات کی تفصیل ضرور بتائی۔ سب ہیڈنگ: عجائب سنگھ۔ میں 1932 میں گجروال میں پیدا ہوا اور اسکول داخل ہو گیا۔ یہ اسکول 1882 میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ لدھیانہ میں قائم ہونے والے ہائی اسکول کے بعد قدیم ترین اسکول تھا۔ یہیں سے میرے والد نے میٹرک کیا اور پھر میں نے بھی۔ ہم راجپوتوں کی چنڈل شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ جاٹوں کی گریوال گوت بھی گجروال سے پھوٹی تھی۔ مسلمان زیادہ تر ارائی تھے اور کافی تعداد میں رہتے تھے۔ مین بازار میں دکانیں ہندوؤں کی تھیں۔ سکھوں کی بھی بڑی تعداد گاؤں میں آباد تھی، حتیٰ کہ جین مت کے پیروکاروں کے بھی متعدد گھرانے تھے۔ یہ سب امن اور بھائی چارے سے رہتے تھے اور ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ ارائی خوشحال کاشتکار تھے اور ان کی ملکیت میں بڑا رقبہ بھی تھا۔ مجھے سردار خان اور حبیب اللہ کے نام یاد ہیں۔ یہ دونوں میرے کلاس فیلوز تھے۔ ہمارے گاؤں کے مسلمان انتہائی شائستہ اور خدا خوف تھے۔ کوئی انتہا پسند نہیں تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کبھی کوئی ہندو راجپوت مسلمان ہوا تھا۔ میں ان دنوں بہت چھوٹا تھا اور ایسی چیزوں سے میری کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ ہمارے مسلمان ٹیچر بہت اچھے اور مہربان تھے۔ مثلاً ماسٹر افضل جو قریبی گاؤں سے ہمیں پڑھانے آتے تھے۔ ان کے علاوہ ماسٹر اسماعیل بھی تھے۔ ماسٹر اسماعیل میری زندگی میں آنے والی سب سے مہربان شخصیت تھے۔ وہ دراز قامت اور متاثر کن انسان تھے۔ وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور شاگردوں کی بہت معاونت کرتے تھے اور ہمارے گھر کسی بھی وقت آ سکتے تھے اور ہم نہایت احترام سے ان کا خیر مقدم کیا کرتے تھے۔ میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ 15 اگست 1947 کو جب بھارت آزاد ملک بن گیا تو گاؤں میں منچلوں کا ایک گروہ، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، ڈھول ڈھمکا کرتے اور گانا گاتے پھرتے رہے۔ یہ جشن کی کیفیت 1-2 روز ہی جاری رہی، کیونکہ ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان ہوتے ہی ارد گرد کے دیہات کے جرائم پیشہ سکھوں پر مشتمل جتھوں نے ہمارے گاؤں کا محاصرہ کر لیا۔ ہمارے اپنے گاؤں کے بہت کم افراد نے حملوں میں حصہ لیا۔ اس قصبے کا سب سے المناک پہلو یہ تھا کہ کچھ مسلمان سکھ
مت قبول کرنے پر راضی ہو گئے۔ انہیں ایک گھر میں لا کر امرت دھارا پلایا گیا۔ البتہ اگلے روز قتل عام شروع ہو گیا۔ ایک روز قبل یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ جڑاواں گاؤں کے مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں پر حملے کیے تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے رائفلیں اور بندوقیں بھی استعمال کی تھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ کہانی بالکل جھوٹی تھی۔ ہمارے گاؤں کے بعض بزرگوں نے حملہ آوروں کے سامنے مزاحمت کی کوشش کی۔ ان میں میرے والد رنجیت سنگھ بھی شامل تھے، لیکن مزاحمت کرنے والوں کے پاس 12 بور رائفل تھی، جبکہ حملہ آوروں کے پاس کئی 303 رائفلیں اور طاقتور آتشی ہتھیار تھے۔ حملہ آوروں کا سرخیل کلا رائے پور کا بدنام بدماش حاکم سنگھ تھا۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ جب حملہ شروع ہوا تو میراثی ذات کے چند غریب مسلمانوں نے ہمارے گھر میں پناہ لے لی۔ وہ لوگ موت سے اتنے خوفزدہ تھے کہ کچھ کا پیشاب خطا ہو گیا۔ میری ماں بسنت کور نے انہیں کھانا دیا اور ان کی دیکھ بھال کی۔ بہرحال ان کی جان بچ گئی۔ ایک ننھا بچہ دلشاد، جس کے والدین قتل ہو چکے تھے، بے لباس ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اسے اور دیگر افراد کو میرے والد نے ملیر کوئلہ پہنچا دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جاٹوں کی گریوال گوت اسی گاؤں سے شروع ہوئی تھی۔ ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہوئے، لیکن بیشتر گریوال جاٹ سکھ ہی تھے۔ اس گوت کا ایک بوڑھا مسلمان خیرو بھی تھا۔ اس کے گھر کا بھی محاصرہ کر لیا گیا۔ چونکہ اس کے پاس بندوق تھی، اس لیے اس نے کافی دیر تک مزاحمت جاری رکھی۔ وہ گھر کی چھت پر کھڑا للکارتا رہا، اوئے گریوالو، میں بھی تم میں سے ہوں، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اس کی جرائم پیشہ عناصر نے ایک نہ سنی، کیونکہ وہ اس کے خون کے پیاسے تھے۔ آخرکار وہ زخمی حالت میں چل بسا۔ ماسٹر اسماعیل ہمارے ڈرائنگ کے استاد تھے۔ جب ان کے گھر پر حملہ ہوا تو ان کی اہلیہ حاملہ تھیں۔ حملہ آوروں نے دونوں میاں بیوی کو بھی بے دردی سے مار ڈالا۔ ان کا ایک 10 سالہ بیٹا قریبی گھر میں چھپا، لیکن ہمارے گاؤں کے ایک بدماش نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے اسے ایک ٹانگ سے پکڑ کر اسے چھری سے کئی زخم لگائے۔ اس کی چیخوں کی آوازیں مجھے آج بھی ستاتی ہیں۔ اس کی بہن سرداراں کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس کے ہاتھ میں شیر خوار بہن تھی۔ سرداراں کو پکڑ کر 2 ماہ تک زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ زیادتی کے باعث اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی حالت انتہائی دگرگوں تھی۔ پھر ایک روز اس کا بھائی جو نیوی میں تھا اسے ڈھونڈتے وہاں آ گیا۔ اس کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ بعد ازاں وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کی شکل آج بھی میری آنکھوں میں زندہ ہے۔ یہ ایک کم عمر لڑکی کے خلاف خوفناک طرز عمل تھا۔ سینکڑوں مسلمان خواتین اور لڑکیوں کو نہر پر لے جا کر برہنہ گھمایا گیا اور زیادتی کی گئی۔ البتہ دائی امانت بی بی اور اس کے خاندان کو بخش دیا گیا، کیونکہ گاؤں میں بچوں کی پیدائش کے لیے اس کی ضرورت تھی، اس لیے اسے کچھ نہ کہا گیا۔ وہ اب سے 15 سال پہلے انتقال کر گئی۔ اس کا بیٹا بعد ازاں کمپاؤڈر بن کر یہاں کام کرتا رہا۔ وہ ایک حادثے میں ہلاک ہوا۔ امانت بی بی کی بیٹی استانی بنی اور یہاں سے کچھ فاصلے پر اسکول میں پڑھاتی رہی۔ وہ بھی ایک حادثے میں ماری گئی۔ آج امانت بی بی کے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں کی کافی تعداد ہے۔ اب طویل عرصے کے بعد گجروال کی مسجد دوبارہ آباد ہو گئی ہے۔ ہم سب اس پر خوش ہیں۔ ہمارے ساتھ ان دنوں بہار اور یوپی کے مسلمان رہ رہے ہیں۔ تقسیم پنجاب کے ان سیاہ ایام کے بعد سے گجروال میں فرقہ وارانہ تصادم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ مذہب اور سیاست کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے۔ سب ہیڈنگ ہرمائل سنگھ۔ ہمارا تعلق بنیادی طور پر گجروال سے ہی ہے، لیکن ہمارے خاندان کو طویل عرصہ قبل مغربی پنجاب کے علاقے عارف والا میں اراضی لاٹ ہوئی اور میں وہیں پلا بڑھا۔ میں 1946 میں گجروال واپس آ گیا۔
MSc کرنے کے بعد میں گاؤں کے اسکول میں ہی پڑھاتا ہوں۔ ہاں، گاؤں میں ایک ممتاز مسلمان نور دین تھا، لیکن اس کا خاندان گاؤں کے دوسرے حصے میں مقیم تھا۔ ان دنوں بھی گاؤں بہت بڑا اور خوب پھیلا ہوا تھا۔ تقسیم کے وقت میرا بڑا بھائی اور دیگر اہل خانہ بحفاظت عارف والا سے گجروال پہنچ گئے۔ مسلمان انہیں سرحد پر چھوڑنے آئے، جہاں سے وہ گلے ملنے کے بعد جدا ہو گئے۔ ان پر دوران سفر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، لیکن سکھوں میں ایک کالی بھیڑ مندر سنگھ نے راستے میں ایک مسلمان پولیس اہلکار کا گلا کاٹ دیا، جس کے بعد ایک حملہ ہوا۔ بصورت دیگر سفر بخیریت ہی گزرا۔ میں نے اپنے گاؤں اور پورے علاقے میں مسلمانوں کا ہولوکاسٹ دیکھا تھا۔ یہاں رونما ہونے والے واقعات کی سطح کا مغربی پنجاب میں ہونے والے واقعات سے کوئی موازنہ نہیں۔ یہاں مشرقی پنجاب تشدد کا بازار بہت زیادہ گرم رہا۔ بدماشوں کے جتھوں، جرائم پیشہ عناصر اور شرابیوں نے حملے کیے۔ وہ لوگ لوٹ مار کے مواقع ڈھونڈ رہے تھے اور عورتوں کے بارے میں گندی سوچ رکھتے تھے۔ انہی عناصر نے سنگین جرائم کیے۔ وہ مسلمان جنہوں نے سکھ مت قبول کیا، وہ ہمارے گھر میں روح پوش تھے۔ پھر ہمارے گاؤں کا ایک برا انسان جس کا نام بن تھا، وہ رائے پور کے لوگوں کو ہمارے گھر لے آیا۔ ان لوگوں نے میرے اور عجائب سنگھ کے والد کو قابو کر لیا۔ انہوں نے ہمارے گھر میں گھس کر تمام مسلمان مردوں، خواتین اور بچوں کو چھت کی منڈیر پر قطار میں کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ پھر انہیں نیزوں اور بھالوں کے وار کر کر کے نیچے گرا دیا۔ نیچے دیگر بدماش نیزوں کی انائیاں اوپر اٹھائے کھڑے تھے۔ بچوں کو ہوا میں اچھالا گیا اور لاشوں کے گرد بھنگڑے ڈالے گئے۔ ایک لڑکا صدیق، جسے میں جانتا تھا، کہ کئی ٹکڑے ہوئے۔ یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، یہ صرف لوٹ مار اور خواتین کی بے حرمتی کی خواہش تھی۔ سب ہیڈنگ: ہوشیارپور۔ 4 جنوری 2005 کو وکی اور میں نے ہوشیارپور کا دورہ کیا۔ 1947 کے دوران شہر اور دیہات میں یہاں مسلمان اقلیت میں ہی تھے۔ ہم مقامی کانگریس پارٹی کے دفتر گئے تو ضلعی کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری مسٹر رجنیش ٹنڈن نے ہمیں گھر پر مدعو کیا۔ ان کے والد، جن کا نام مجھے پوچھنا یاد نہ رہا، نے اپنے شہر کے بارے میں یہ کہانی سنائی۔ جولائی کے آخر تک ہوشیارپور میں امن ہی رہا۔ حفیظ ہوشیارپوری اور طفیل ہوشیارپوری یہاں کے معروف شعراء تھے۔ ان کے گھر ہمارے مکان سے زیادہ دور نہیں تھے۔ یہاں کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر سکھ جتھوں نے علاقے میں گشت شروع کر دیا۔ شہر اور پورے ضلع میں مسلمان نمایاں تعداد میں آباد تھے۔ 18 اگست تک کوئی سنگین حملہ یہاں نہیں ہوا۔ پھر مسلمانوں نے یہاں سے نکلنا اور پاکستان کو جانا شروع کر دیا۔ اس ضلع میں زیادہ تر انسانیت سوز واقعات ریڈ کلف ایوارڈ کے اعلان کے بعد ہوئے۔ اس کے درمیانی عرصے میں لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ پھر پاکستان اور بھارت کی حکومتوں نے باہم تعاون کا فیصلہ کیا، جس کے بعد پاکستانی فوج یہاں سے مسلمانوں کو اپنی نگرانی میں نکالنے لگی۔ تقسیم کے دوران دنگا فساد قطعی غیر ضروری تھا۔ اصل میں سیاستدان اقتدار کے بھوکے تھے۔ ان کے عزائم نے پرانے پنجاب متحدہ کو دفن کر دیا۔ جب سب لوگ مل کر رہ رہے تھے تو صورتحال زیادہ خوبصورت تھی۔ ہمارے گھر میں ایک مسلمان بزرگ ولی اللہ کی قبر ہے، جہاں ہم ہر جمعرات کو دیا جلاتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روحانی شخصیات کا احترام کرنا چاہیے۔ سب ہیڈنگ: کیپٹن ریٹائرڈ محمد شفیع۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد شفیع نے ایسے مسلمان عمائی دین کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جن کی ہوشیارپور میں املاک تھیں اور وہ اپنے دیہات چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان سب کو میکریاں پولیس اسٹیشن میں 23 اگست کو طلب کیا گیا اور ہوشیارپور کے سکھ اور ہندو پولیس ملازمین نے انہیں یہاں سے نکلنے کی دھمکی دی۔ اس سازش میں DSP چودھری
دلیپ سنگھ اور سب انسپیکٹر پرمان بھی شامل تھے۔ جب محمد شفیع اور ان جیسے دیگر مسلمانوں نے دباؤ کے سامنے مزاحمت کی تو انہیں پولیس حراست میں لے لیا گیا۔ پھر رہائی کے لیے ان سب سے ہزاروں روپے کا تاوان وصول کیا گیا۔ اس تاوان میں سے اپنا حصہ نہ ملنے پر نالا ایک کانسٹیبل نے محمد شفیع کو بتایا کہ اگر ہم لوگ تاوان نہ دیتے تو ہم سب کو جان سے مارنے کا بھی منصوبہ تھا۔ یہ کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ باقی رہتی ہے کہ ہوشیارپور سے تمام مسلمانوں کو جبراً پاکستان بھیجا گیا۔ سب ہیڈنگ: ہوشیارپور کے دیہی علاقے۔ احمد سلیم نے 30 دسمبر 2005 کو ہوشیارپور کے گاؤں سے ہجرت کر کے 1947 میں شیخو پورہ کیمپ آنے والے مہاجر حاجی مختار احمد خان کا انٹرویو کیا۔ سب ہیڈنگ: حاجی مختار احمد خان۔ میں ضلع ہوشیارپور کے ایک گاؤں پنڈوری بھاوا میں 8 جنوری 1929 کو راجپوت گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ گاؤں 9 نسلوں پہلے ہمارے ہی آباؤ اجداد نے آباد کیا تھا۔ کسی نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ ہمیں کبھی بزور طاقت یہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے ہندو کھتریوں سے گہرے مراسم نہیں تھے۔ جب کہیں ہم ہندو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ان کے گھروں میں جاتے تھے تو ان کی مائیں ہمیں باورچی خانوں کے اندر داخل ہونے سے روک دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ مسلمانوں کے وجود سے کچن ناپاک ہو جائے گا اور انہیں پانی سے دھونا پڑے گا۔ دوسری طرف سکھوں کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد میں پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ مجھے ہاکی کا زبردست کھلاڑی ہونے کے ناطے بھرتی کیا گیا۔ انگریز پولیس افسر مسٹر لنکن نے مجھے بھرتی کیا تھا۔ میں جالندھر تعینات تھا کہ مسلمانوں نے انتخابی مہم کے دوران جلوس نکالے۔ ہمیں ان مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے ڈنڈے دیے گئے جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے۔ میں نے انکار کر دیا اور استعفیٰ دے کر گھر چلا آیا۔ بعد ازاں والد صاحب نے مجھے محکمہ امداد باہمی میں سب انسپیکٹر لگوا دیا۔ 1946 میں وہاں سے ڈسچارج ہو گیا۔ حالات نہایت کشیدہ تھے۔ مسلمانوں پر حملوں کا سلسلہ تو جولائی سے شروع ہو چکا تھا اور چھوٹے پیمانے پر مسلسل حملے کیے جا رہے تھے۔ سکھ جتھوں نے ہمارے بھی علاقے میں حملوں کا آغاز کر دیا۔ 18 اگست کو عید الفطر کا دن تھا۔ ہمارے گاؤں پر پہلا حملہ 19-20 اگست کی درمیانی شب کو ہوا۔ ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا۔ مجھ پر بھی گنڈاسے کا وار کیا گیا اور میرے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ میرے کندھے پر گہرے زخم آئے اور کان بھی زخمی ہوا۔ مجموعی طور پر مجھے 4 زخم لگے۔ میں زخمی ہو کر زمین پر گرا تو بھی مجھ پر دوبارہ خنجروں سے وار کیے گئے۔ زیادہ خون بہنے سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اس دوران پتہ نہیں کیسے افواہ پھیلی کہ فوج آ گئی ہے، چنانچہ حملہ آور بھاگ نکلے۔ اگلے روز میں نے ہر طرف لاشیں ہی لاشیں دیکھیں۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی کسی نے گھریلو ساختہ رائفل سے گولیاں چلا کر 2 سکھوں کو ہلاک کیا تھا۔ میرے والد نے کھیتوں میں چھپ کر جان بچائی۔ پھر پولیس آ گئی۔ وہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانا چاہتے تھے۔ پولیس نفری میں ایک مسلمان کانسٹیبل بھی تھا جو غیر مسلح تھا، باقی سب کے پاس اسلحہ تھا۔ اس نے موقع پا کر ہمیں بتایا کہ ہم لاشیں پولیس کو نہ دیں کیونکہ پھر تمہارے ہی کچھ لوگوں کو سکھوں کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے گا، لہٰذا پولیس سے کہو کہ ہم کوئی مقدمہ درج نہیں کرانا چاہتے۔ پھر اس وقت والد صاحب گھر واپس آ گئے۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ علاقے کی جانی پہچانی شخصیت تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ وہ کوئی مقدمہ درج کرانا نہیں چاہتے، نہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ پھر ہم نے قبریں کھود کر میتیں دفنا دیں۔ ہم گاؤں میں 21 اور 22 اگست تک ٹھہرے۔ پھر بلوچ رجمنٹ کے فوجی آئے اور کہا کہ ہم یہاں مزید قیام نہیں کر سکتے، ہمیں بہر صورت پاکستان جانا ہوگا۔ ہمیں ہوشیارپور کے سول ہسپتال پہنچایا گیا۔
جہاں بے شمار زخمی موجود تھے۔ مرہم پٹی کے بعد ہم ہسپتال میں ہی رہے۔ کسی نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم کسی سے ٹیکہ نہ لگوائیں کیونکہ یہ زہر آلود ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد میرا کزن، بھتیجا اور میں اسلامیہ اسکول میں قائم کیمپ کے لیے روانہ ہو گئے، جو یہاں سے محض 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پورا شہر جلا ہوا تھا اور کرفیو نافذ تھا، لیکن لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ہر خطرہ مول لے رہے تھے۔ کیمپ میں خاکسار تحریک کا شفیع سالار انچارج تھا۔ خاکسار تحریک کا ایک رضاکار اتنے جذبے کے ساتھ بیماروں اور زخمیوں کی خدمت کر رہا تھا کہ میرا ایمان ہے کہ اسے مرنے کے فوراً بعد جنت ملی ہوگی۔ وہ گوشت سے یخنی بنا کر ہمیں پلاتا۔ 26 اگست کو لاہور سے ایک بس ہمیں لینے آئی۔ پہلے زخمیوں کو بس میں بھیجنے کو ترجیح دی گئی۔ فوج ہمارے ساتھ تھی۔ رات ہم جلندھر پہنچے۔ 27 اگست کو موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ ہم اس حالت میں بھی لوگوں کو پیدل چلتے دیکھ رہے تھے۔ واگا پہنچنے پر ہم نے سکھ کی سانس لی۔ ہم نے لاہور میں چند ہفتے قیام کیا۔ پرانی انارکلی میں ہمارا ایک رشتہ دار رہتا تھا۔ ہم کچھ عرصے اس کے ساتھ رہے۔ وہاں ہر طرف ہندوؤں اور سکھوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ہم ٹولنٹن مارکیٹ میں لوگوں کو لوٹ مار کرتے دیکھتے تھے۔ کچھ ہفتوں کے بعد مجھے شیخو پورہ میں محکمہ کوآپریٹو میں ملازمت مل گئی۔ زندگی مشکل ضرور ہے لیکن گزارنی پڑتی ہے۔ سب ہیڈنگ کرنل ریٹائرڈ عطا محمد ڈوگر۔ میں جنوری 1930 کو ضلع ہوشیارپور کی تحصیل دسویا کے گاؤں بانیال میں پیدا ہوا۔ یہ ایک بڑا گاؤں تھا جہاں ڈوگر برادری کی اکثریت تھی۔ گاؤں کی کل آبادی 3000 کے لگ بھگ ہوگی۔ خطے میں ڈوگر قبیلہ کافی با اثر تھا۔ انگریزوں کے ریکارڈ میں ڈوگروں کو بے خوف، خود مختار اور زراعت پیشہ قرار دیا گیا تھا۔ ہمارے ارد گرد ڈوگروں کے 44 دیہات تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں جبکہ سکھ پنجاب پر حکومت کر رہے تھے، وہ بھی ہمیں ڈرانے دھمکانے کی جرت نہ کر سکے۔ ہمارے ارد گرد سارے گاؤں سکھوں کے تھے، البتہ مشرقی جانب ہندوؤں کے محدود چند گاؤں تھے۔ علاقے کا ایک اور بڑا قبیلہ اوانوں کا تھا۔ سکھوں کے ساتھ ہمارے تعلقات شاندار تھے۔ وہ میرے والد کی انتہائی عزت کرتے تھے اور اپنی جائیدادوں وغیرہ کے تنازعات ثالثی کے لیے میرے والد چودھری فضل کریم الہی کے پاس لایا کرتے تھے، جو اپنی غیر جانبداری اور وقار کی وجہ سے معروف تھے۔ ہمارے گھر کے پاس 5 سکھ بھائیوں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ ان میں سے ایک سکھ میرے والد کا پگڑی بدل بھائی بن گیا۔ ایک بار ان میں جائیداد کا کوئی تنازع پیدا ہو گیا تو وہ فیصلے کے لیے میرے والد کے پاس آئے۔ ان کا فیصلہ ایک بھائی کے خلاف جاتا تھا، لیکن انہوں نے دل و جان سے قبول کیا۔ دسویا تحصیل میں معاملات تقسیم کے اعلان کے بعد بھی معمول پر رہے، لیکن پھر سکھ جتھوں نے حملے شروع کر دیے۔ انہوں نے ہمارے گاؤں پر بھی دھاوا بولا، جو پہلے ہم نے پسپا کر دیا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آئے۔ ہمارے گاؤں والے بے خبری میں مارے گئے۔ اس حملے میں 20 سے 25 افراد، جن کی اکثریت بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کی تھی، ہلاک ہوئے۔ چنانچہ گاؤں خالی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم 18 اگست کو عید کے روز روانہ ہوئے اور قریبی گاؤں بھاگرا، جہاں تمام ڈوگر جمع ہو رہے تھے، پہنچ گئے۔ یہ میرے ننیال کا گاؤں تھا۔ پھر 4-5 روز بعد ہم واپس اپنے گاؤں بانیال آئے، کیونکہ سکھوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ تاہم ہمارے گھر ہماری غیر موجودگی میں نذر آتش کیے اور لوٹے جا چکے تھے۔ ہم ایسے بدتر حالات میں بھی وہاں مقیم رہے، لیکن کچھ دنوں بعد سپہر 3:30 بجے سکھ جتھوں نے ایک بار پھر گاؤں کا محاصرہ شروع کر دیا۔ اس بار ہمارے گاؤں نے مزاحمت کی بجائے فرار کی راہ لی اور کھیتوں میں جا چھپے۔ یہ ستمبر کے شروع کا کوئی دن تھا۔ میرے ماں باپ بھاگ رہے تھے کہ گھڑ سواروں نے انہیں آ لیا۔
وہ میری والدہ پر وار کرنا ہی چاہتے تھے کہ میرے والد نے چیخ کر کہا، رکو۔ انہوں نے میرے والد کو دیکھ کر پہچان لیا۔ اصل میں حملہ آوروں کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات تھے۔ وہ گھوڑوں سے نیچے اتر آئے اور میرے ماں باپ کے قدموں میں گر کر معافی کے خواستگار ہوئے۔ یوں میرے والدین کی جان بچ گئی، لیکن ہمارے گاؤں والے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہم نے بھی خود کو مسلح کر کے ارد گرد کے ہندو اور سکھ دیہات پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں میں 70 سکھ اور ہندو مارے گئے۔ یہ کھیل کچھ عرصے تک جاری رہا۔ پھر ہم نے گاؤں چھوڑ کر پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے ہم ہریانہ آئے، جہاں راجپوت مسلمان ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر کارواں دسویا گیا اور بالآخر ہم ہوشیارپور کے پناہ گزین کیمپ پہنچ گئے۔ وہاں کئی ٹرکوں کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ٹرکوں پر گنجائش سے زیادہ رش تھا اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہ تھا۔ پہلے بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو سوار کرایا گیا، پھر دیگر لوگ بھی چھلانگ لگا کر چڑھ گئے۔ بہرحال بلوچ رجمنٹ کے سپاہی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ قافلہ پہلے جالندھر گیا، جہاں ہم نے ایک رات قیام کیا۔ پھر اگلی منزل امرتسر تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہم ستمبر کے وسط میں دریائے بیاس کے پل پر پہنچے۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور دریا کے کنارے انتظار کرنے والے کئی افراد لہروں کی نظر ہو گئے۔ دریا میں سینکڑوں افراد کی لاشیں بہتی نظر آتی تھیں۔ یہ ایک ہولناک منظر تھا۔ امرتسر میں ٹرک سوار بچہ پیاس کے باعث جاں بحالب تھا، لیکن سکھوں نے اسے مفت میں پانی دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ بچے کے والد کو ایک گلاس پانی کے لیے 300 روپے دینا پڑے۔ میرے بڑے بھائی، نانا، دادا، چچا، ماموں اور دیگر نوجوان رشتہ دار نومبر کے شروع تک ہوشیارپور کیمپ میں مقیم رہے۔ پھر انہوں نے پاکستان کے لیے سفر کا آغاز کر دیا۔ راستے میں کبھی کبھار کچھ ڈوگر نوجوان قافلے سے الگ ہو کر قریبی سکھ اور ہندو دیہات پر حملے بھی کرتے۔ پھر بھارتی فوج آ گئی اور فائرنگ شروع کر دی۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے 100 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن ہم نے آخر تک کسی ہندو یا سکھ کو بھی نہ بخشا۔ میرے خیال میں ہلاکتوں کی تعداد برابر ہی رہی۔ سب ہیڈنگ: کانگڑا۔ ضلع کانگڑا میں مسلمان چھوٹی اقلیت میں تھے۔ کل آبادی کا صرف 48% پہاڑی ترائیوں پر آباد اس علاقے میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ جب میں نے اکتوبر 1999 میں انٹرویو شروع کیے تو بزرگ شاعر اور آرٹسٹ امر ناتھ سنگھ سہگل نے مجھے کانگڑا سے متصل یہ تفصیل بتائی۔ سب ہیڈنگ: امر ناتھ سہگل۔ میرا تعلق شمالی پنجاب کے ضلع کیمل پور اٹک سے تھا۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1939 میں لاہور آیا اور 1941 میں یہاں سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ 1947 میں لاہور میں جلاؤ، گھیراؤ اور چھرا گھونپنے کے واقعات میں اضافے کے بعد مجھے لاہور سے جانا پڑا۔ لاہور سے مجھے انتہائی محبت تھی، لیکن جب میں مشرقی پنجاب آیا تو صورتحال یہاں بھی خراب تھی۔ اگست اور ستمبر کے درمیان کانگڑا کولو وادی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ 35,000 میں سے صرف 9,000 افراد زندہ بچنے میں کامیاب ہوئے۔ دریائے بیاس لاشوں سے بھرا تھا اور کئی ہفتوں تک فضا میں لاشوں کی سڑین پھیلی رہی۔ میں ان دنوں کئی ہفتے تک بخار میں مبتلا رہا اور رات کو ڈراؤنے خواب دیکھتا، بالخصوص بچوں کو نیزوں پر پرونے اور عورتوں کو ٹانگوں سے چیرنے کے مناظر طویل عرصے تک آنکھوں میں گھومتے رہے۔ آج بھی مجھے یہ منظر ڈراتے ہیں۔